بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ رہے ہیں گل صنوبر کی کہانی۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ زہیرہ نے گل کو اپنے پاس بلا کر اسے آزاد کر دیا، لیکن گل نے زہیرہ سے مزید ایک رات اس کے گھر پر رکنے کی اجازت مانگی تھی، جس پر زہیرہ نے اسے کہا کہ وہ جب تک چاہے اس کے گھر پر رک سکتا ہے۔ اس کے بعد گل اور زہیرہ دونوں اپنے اپنے پلنگ پر سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ رات جب آدھے سے زیادہ گزر گئی تو گل نے اپنے کمرے میں کسی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا جس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں، اب اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا، لیکن ذرا غور سے دیکھا تو صنوبر ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑی تھی۔ جی بچوں، جب گل نے کسی کو خنجر لیے اپنے کمرے میں کھڑے ہوئے دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو گیا، یعنی ڈر گیا۔ جب اس کے کمرے میں ہلکی ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے صنوبر کھڑی ہوئی نظر آئی، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اس نے صنوبر کو پہچانا تو دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا، لپٹ گیا۔ صنوبر نے خنجر ایک طرف پھینکا اور گل کو سینے سے لگا لیا اور دیر تک اسے پیار کرتی رہی۔ پھر یکا یک اس نے گھبرا کر گل کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا، ایک دم سے گل کو اپنے آپ سے الگ کرتے ہوئے کہا، گل، آج تمہاری غلامی کی آخری رات ہے۔ میں یہ خنجر لے کر اس لیے یہاں آئی ہوں کہ زہیرہ سے اس کے ظلم کا انتقام لوں، یعنی زہیرہ نے جو اسے قید کر کے رکھا اور اس پر ظلم کیے ہیں ان کا بدلہ لوں اور تمہیں غلامی کی قید سے رہائی دلاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے خنجر ہاتھ میں اٹھا لیا۔ گل نے صنوبر کی یہ بات سنی تو اسے اپنی اور زہیرہ کی گفتگو کی ساری تفصیل سنا دی۔ گفتگو یعنی بات چیت، صنوبر اور گل کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی وہ ساری اس نے صنوبر کو سنا دی۔ صنوبر یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ زہیرہ نے گل کو آزاد کر دیا ہے۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس سے زہیرہ کے قتل کرنے کا جو گناہ سرزد ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا۔ سرزد ہونا، کسی کام کا ہو جانا، محفوظ رکھا، بچا لیا، یعنی اس سے جو گناہ ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا ہے۔ جس کمرے میں گل اور صنوبر باتیں کر رہے تھے اس کے برابر والا کمرہ زہیرہ کا تھا، یعنی اس کے ساتھ والا جو کمرہ تھا وہ زہیرہ کا تھا، اس میں زہیرہ سو رہی تھی۔ گل اور صنوبر کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی، یعنی گل اور صنوبر جب باتیں کر رہے تھے تو زہیرہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گل کے کمرے میں آئی، آتے ہی اس کی نظر صنوبر کے خنجر پر پڑی۔ جو خنجر صنوبر نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اس کی نظر اس خنجر پر پڑی۔ وہ زور سے چیخی۔ صنوبر نے چیخ کی آواز سنی تو خنجر زمین پر پھینک دیا اور کہا، یعنی صنوبر نے خنجر کو زمین پر پھینک دیا اور زہیرہ سے مخاطب ہوئی، بیگم صاحبہ، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو قتل کرنے آئی تھی، لیکن گل نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہماری آپ کی دشمنی ختم ہوئی، بس ہمیں یہ اجازت دیجیے کہ رات آپ کے گھر میں بسر کر لیں، یعنی ایک رات آپ کے گھر میں گزار لیں۔ اس کے بعد تینوں اپنی اپنی جگہ جا کر سو رہے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ صنوبر کی آنکھ کھلی۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر کے صحن میں بہت سے آدمی جمع ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے سے گھبرا کر باتیں کر رہے ہوں۔ جی بچوں، جب فجر کی اذان ہو رہی تھی اس وقت صنوبر کی آنکھ کھلی، ایک شور سے آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ صحن میں کچھ لوگ جمع ہیں اور وہ پریشان ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ صنوبر صحن میں پہنچی تو پتہ چلا کہ زہیرہ کے بڑے لڑکے نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ زہر کے اثر سے اس کی حالت برابر خراب ہوتی جا رہی ہے، متواتر بگڑتی جا رہی ہے، یکساں یعنی برابر یکساں ایک جیسی بگڑتی جا رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، بگڑ رہی ہے۔ زہیرہ اپنے بچے کا سر گود میں لیے بیٹھی تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کو موت سے بچا لے۔
جی بچوں، ظہیرہ کے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا تھا جس سے اس کی حالت بگڑ رہی تھی، خراب ہو رہی تھی۔ ظہیرہ اپنے بیٹے کے سر کو گود میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی زندگی کی اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ صنوبر نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھاگ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا وہ جانتی تھی کہ اس علاقے میں ایک پودا ایسا ہے کہ اس کا عرق مارگزیدہ کے منہ میں ٹپکایا جائے تو زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ بچوں، مارگزیدہ کہتے ہیں سانپ کا ڈسا ہوا جسے سانپ نے کاٹا ہو اسے مارگزیدہ کہتے ہیں کہ منہ میں ٹپکانا ہوتا ہے، قطرہ قطرہ بوند بوند کر کے ڈالنا، منہ میں ٹپکانا یعنی ڈالا جائے تو زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ پودا مل گیا۔ وہ تیزی سے اس کی پتیاں توڑ کر لے آئی اور ان کا عرق نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ٹپکا دیا۔ عرق کے قطرے نصیر کے منہ میں پڑے تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا، اماں۔ ظہیرہ نے اپنے لال کے منہ کو چوما اور پھر اٹھ کر صنوبر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جی بچوں، سبق ہمارا ختم ہو چکا ہے اور اس سبق کے مصنف ہیں یعنی اس کو لکھنے والے ہیں اس کہانی کو علامہ راشد الخیری۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔